جنٹلمین، اگر انٹرویور نے آپ کو پاس کرنا ہو تو سمپل سی بات ہے بھائی، ایک ہی فارمولا ہے، وہ آپ سے آپ کے ماموں کا نام پوچھے. اگر اس نے ٹھان لیا کہ آپ کو پاس نہیں کرنا تو سمپل سی بات ہے، وہ کہے گا میرے ماموں کا نام بتاؤ. یہ ایک ایگزامپل دیا میں نے. بہت زیادہ انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے بعد ایک بندے نے ایک بات کو انالائز کیا کہ انٹرویور باقی جو پینل بیٹھا ہوتا تھا اور جو پانچواں بندہ انالائز کر رہا ہوتا اس پینل میں بیٹھ کے، اس نے یہ انالائز کیا کہ کافی زیادہ انٹرویوز میں ایک بات کامن تھی کہ جو کینڈیڈیٹس ہائیسٹ مارکس لیتے تھے انٹرویو میں، وہ بچے ہوتے تھے جو کہ لکس وائز بہت اچھے ہوتے تھے. ایسے کینڈیڈیٹس کو انٹرویور بہت مارکس دیتے تھے. اس نے یہ بات سب میں کامن پائی، اور اس میں دوسرے نمبر پہ وہ بچہ تب تک فیل نہیں ہوتا تھا جب تک وہ اپنا کام خود ہی خراب نہ کرے، مطلب کہ کچھ ایسی باتیں کر لے. دوسری بات یہ تھی کہ وہ بچے جو ویل ڈریس ویل لکڈ ہوتے تھے، ویل لکڈ ہو کے آتے تھے، سارا کچھ انٹرویو کا اس پہ ہی ڈیپینڈ کرتا تھا، کیونکہ پرسنالٹی کا امپریشن بہت اچھا پڑتا تھا. یہ میں بڑے ایگزامس کی بات کر رہا ہوں، جس طرح ایس ایس بی میں ہو گئے، سی ایس ایس کے انٹرویوز ہو گئے، یا پھر اور جو دوسرے انٹرویوز کنڈکٹ ہوتے ہیں اس کے. بٹ اس کے علاوہ وہ کینڈیڈیٹس بھی زیادہ پاس ہوتے ہوئے نظر آئے جن کی کمیونیکیشن سکل بہت ہائی تھی. انٹرویو میں ایک بات دیکھی گئی ہے کہ جی کے بالکل آپ کا میٹر نہیں کرتا. وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ پہلے ایگزامس دے کے آگے آ چکے ہوتے ہیں. تو وہ کینڈیڈیٹس جو کہ 10 جی کے کوسچنس یا ان کے کوسچنس کے آنسر صحیح دیتا ہے، اور وہ کینڈیڈیٹ جو 10 میں سے ایک دو بھی صحیح دیتا ہے، تو ایک دو دینے والے کے زیادہ مارکس ہوتے ہیں اور دوسرے کے ریجیکٹ ہو جاتا ہے یا پھر لو میرٹ ہو جاتا ہے. اس پہ یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے کتنے آنسر ایڈ دیے. اس پہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کے بولنے کا انداز کیسا تھا، آپ کی پرسنالٹی کیسی تھی، آپ نے کوسچنس کا آنسر سوری میں بھی دیا تو سوری بولنے کا انداز کیسا تھا. اس کے اوپر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں سوری سر، تو آپ کے آنکھوں میں، چہرے پہ ندامت ہونی چاہیے کہ مجھے اس کا آنسر نہیں پتا تھا اور میں گھر جا کے اس کو ضرور کام کروں گا اس چیز پہ. جبکہ دوسری طرف پہلے بھی کوسچن پوچھا نہیں ہوتا اور وہ ڈائریکٹ کہتا ہے سوری، تو اس سے بڑا غلط امیج ہوتا ہے. اس کے علاوہ مزید ایسی چیزیں جو کہ دیکھی جاتی ہیں، آپ کی پرسنالٹی کے اوپر ٹوٹل ڈیپینڈ کرتی ہیں. اس میں کافی زیادہ کوالٹیز جو کہ لیڈر لائک کوالٹیز بھی آتی ہیں. یہ تو ایک سروس تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کینڈیڈیٹس زیادہ سلیکٹ کیے جا رہے تھے جو کہ ویل ڈریس ویل لک تھے. ویل ڈریس سے مراد آپ نے کلین شیو، صحیح طریقے سے بال کاٹے وغیرہ ہونے چاہیے، جو کہ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کرے. وہ چیز جو آپ نے پہنی ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کرے. تیسری چیز جو کہ انٹرویو میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ہینڈ موومنٹ وغیرہ. مثال کے طور پہ ابھی آپ آ کے بیٹھتے ہو، انٹرویو دیتے ہو، انٹرویو کے اگر آپ پہ کسی ڈریس کی کسی چیز پہ سب سے زیادہ فوکس جا رہا ہے نا، تو یہ آپ کا نیگیٹو امپیکٹ ہے. آپ کی ڈریس ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا دھیان بار بار آپ کی ایک چیز پر نہ جائے. فار ایگزامپل، آپ نے ٹائی ایک ڈفرینٹ کلر کی پہنی ہوتی ہے، تو اس پر اگر اس کا زیادہ دھیان جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کا نیگیٹو امپیکٹ ہے. آپ کی ڈریسنگ سمپل اور اچھی ہونی چاہیے. تو یہ بھی ایک چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کی انٹرویو میں. یہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ ڈفرینٹ بیوروکریٹس یا اپنی بکس میں لکھی گئی ان باتوں کو میں پڑھ کے تینی آپ کو بتا رہا ہوں. آئی ہوپ کہ آپ میری باتوں کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. میں نے ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹس گھما پھرا کے میں نے کوئی بات نہیں کی، ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ کافی پوائنٹس آپ کے آگے رکھے ہیں جو کہ آپ کو اگر ایسی کوئی اور ویڈیو بناتا کوئی سوشل میڈیا پر تو وہ اس ویڈیو پہ کم از کم بھی 30 منٹس لگاتا وہ بتانے میں. میں نے ٹو دا پوائنٹ ایگزیکٹلی ڈائریکٹلی بات کیا، کیونکہ کافی سارے کینڈیڈیٹس مجھے کمنٹ کر رہے تھے، میسج کر رہے تھے کہ یار ہمارا انیشیل انٹرویو آرمی کا. تو یار ظاہر سی بات ہے، یہ چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں. حالانکہ میں نے بھی خود ہی زیادہ سے زیادہ بکس پڑھی ہیں اور میں نے دوسروں کے بیوروکریٹس کے انٹرویو سنے ہیں، آئی ایس ایس بی آفیسرس کے انٹرویو سنے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ یار جو ہوتا ہے نا، آپ کی یہ چیزیں کافی میٹر کرتی ہیں. تو میں نے آپ کو ان میں سے کچھ چیزیں بتائی ہیں. یار میٹر تو بڑا کچھ کرتا ہے، وہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کی گرومنٹ پہ. یہ کچھ چند دنوں میں آپ چیزیں نہیں صرف حاصل کر سکتے، یہ آپ کی عادت کا حصہ بن جاتی ہے. دیکھیں، یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں، وہ آپ خود بخود وہ موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھ کے آپ یہ سوچیں گے کہ میں ایسا کروں گا تو میں سلیکٹ ہو جاؤں گا، امپوسیبل. آپ وہاں پہ جا کے بالکل کنفیوز اور سب کچھ بھول جائیں گے. اگر آپ سے کہتے ہیں نا میں رائٹ سے بیٹھوں لیفٹ پہ اٹھوں گا، تو ایسا آپ کر ہی نہیں سکو گے. ادھر جا کے آپ کی کنفیوژن بالکل چینج ہو جائے گا سچویشن. دوسری بات میں آپ کو ایک بتا دوں کہ انٹرویو میں اگر آپ سے اکیڈیمک کے کوشچن کیے جاتے ہیں، چونکہ آپ وہ پاس کر کے آ چکے ہیں، تو اگر آپ سے کیے جاتے ہیں تو وہ میٹر نہیں کرتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میٹر نہیں کرتے. وہ میٹر اس لیے کرتے ہیں کہ آپ جب ان کا آنسر صحیح نہیں دیتے تو آپ کی جو سائیکالوجی ہے، جو ساتھ کیپٹن فائق بیٹھا ہوتا ہے یا پھر سی ایس ایس کے انٹرویو، ڈفرینٹ انٹرویوز، یار پی پی ایس سی لیکچریٹ، سب انسپیکٹر، ایف آئی اے کے ڈفرینٹ ایگزامس کے، مطلب کہ ایگزامس کافی زیادہ ہوتے ہیں، ان کے انٹرویو ہوتے ہیں، سب میں یہ چیزیں ہوتی ہے. ایک سائیک لازمی بیٹھا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایف بی آر کے انٹرویوز ہوں، اس میں ایف آئی اے کے، سب میں بیٹھے ہوتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کے. تو وہ آپ کی یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں، آپ کی ہینڈ موومنٹ میں کیا چیزیں آ رہی ہیں. جب آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ نہیں، آپ کسی کوشچن کا جواب دیتے ہوئے اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کیسے دیتے ہیں. آپ نے اس کو دینا ہے اسی طریقے سے تاکہ
آپ کا امپریشن اچھا جائے. وہ جب آپ سے کوشچن کریں گے ساتھ ساتھ آپ کنفیوز ہوتے جائیں گے تو وہ آپ کا انٹرویو خود بخود برا ہو جائے گا. اگر آپ کنفیوز نہیں ہوتے اور آپ کا آنسر نہیں آتا تو نو پرابلم. باقی اپنا جی کے اچھا کر کے اس لیے بھی جائیں, یہ نہ کہے کریں کہ جی کے کوشچن میٹر نہیں کرتے, لیکن آپ کے کنفیوژن اور آپ کی کانفیڈنس اس کا بہت زیادہ اہم تعلق ہے. کہ کانفیڈنس ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایکڈیمک, بیکاز جب آپ سے کوشچن کریں گے اور آپ کو نہیں آئیں گے تو آپ خود بخود کنفیوز ہوں گے. آپ دیکھیں گے آپ کی جو باڈی لینگویج ہے, باڈی بالکل ڈل ہوتی جائے گی, آپ ڈیلے ہوتے جائیں گے, آپ اتنے اچھے طریقے سے جا کے بیٹھیں گے لیکن کچھ منٹ بعد آپ کی حالت بالکل خراب ہوگی. تو آپ پریپیئر لازمی کریں. پریپریشن از دا کی ٹو سکسیس. پریپریشن کے بغیر کچھ نہیں.